السلام علیکم۔ تماشا میرے آگے کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم ایک دلچسپ مگر قدر تلخ موضوع پر بات کریں گے، وار اکانومی، یعنی جنگ کی معیشت۔ تاریخ ہمیں بار بار یہ دکھاتی ہے کہ کچھ ریاستیں جنگوں اور تنازعات سے نہ صرف طاقت حاصل کرتی ہیں بلکہ اپنی معیشت کو بھی سہارا دیتی ہیں، مگر اکثر ایسا نہیں ہوتا، اور ہوتا یہ ہے کہ یہی نظام آخرکار اپنے ہی بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ سب سے پہلے عہد رفتہ کے طاق پر نظر ڈالتے ہیں۔ تاریخ میں سلطنتیں اکثر جنگ کے ذریعے امیر ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر رومن امپائر نے اپنی توسیع کے ذریعے وسائل، غلام اور دولت حاصل کی۔ جنگ صرف سیاسی طاقت کا ذریعہ نہیں تھی بلکہ معاشی مشین بھی تھی۔ فوجیں لڑتی تھیں اور خزانے بھر جاتے تھے، لیکن جیسے جیسے جنگیں مہنگی ہوتی گئیں اور انتظامی اخراجات بڑھتے گئے، یہی طاقتور سلطنت آہستہ آہستہ کمزور پڑ گئی۔ اسی طرح یورپ میں نو آبادیاتی دور میں بڑی طاقتوں نے جنگوں اور قبضوں کے ذریعے دولت کمائی، مگر 20ویں صدی کی دو عالمی جنگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلسل عسکریت پسندی معیشت کو ہمیشہ نہیں بچا سکتی۔ اب آتے ہیں دور جدید کی طرف۔ آج کے زمانے میں جنگ کی معیشت ایک نئے انداز میں سامنے آتی ہے، جسے اکثر ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح 1961 میں امریکی صدر آئزن ہاور نے اپنی الوداعی تقریر میں استعمال کی تھی۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ فوج، اسلحہ بنانے والی کمپنیاں اور سیاست کے درمیان ایک ایسا گٹھ جوڑ بن سکتا ہے جو مسلسل جنگ یا کشیدگی کو فائدہ مند سمجھنے لگے۔ امریکہ میں اسلحہ بنانے والی بڑی کمپنیاں جیسے لاک ہیڈ مارٹن، بوئنگ وغیرہ وغیرہ اربوں ڈالر کے دفاعی معاہدوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ جب دنیا کے مختلف حصوں میں تنازعات بڑھتے ہیں تو اسلحے کی طلب بھی بڑھتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ اسلحہ سازی ایک بڑی صنعت بن جاتی ہے جو روزگار بھی دیتی ہے اور معیشت میں بڑا حصہ بھی ڈالتی ہے۔ دنیا کے کئی مسائل کے حل کے لیے کبھی مذاکرات ہوتے ہیں، کبھی قراردادیں، اور کبھی ایک نیا مزائل متعارف کروا دیا جاتا ہے۔ امریکہ دنیا کے سب سے بڑے اسلحہ برآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ اتحادی ممالک کو ہتھیار فروخت کیے جاتے ہیں، دفاعی معاہدے کیے جاتے ہیں، اور یوں ایک عالمی عسکری منڈی وجود میں آتی ہے۔ بظاہر یہ سب سلامتی کے نام پر ہوتا ہے، مگر معاشی پہلوؤں پر بھی اس کا بہت اہم اثر ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ ایک اور سبق بھی دیتی ہے۔ جنگی معیشت اکثر دیر تک نہیں چلتی۔ سوویت یونین اس کی ایک مثال ہے۔ سرد جنگ کے دوران اس نے اپنی معیشت کا بڑا حصہ فوجی طاقت پر لگا دیا۔ اسلحے کی دوڑ، افغانستان کی جنگ اور اندرونی معاشی دباؤ نے بالآخر اس نظام کو تھکا دیا اور 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی ریاست اپنی معیشت کو زیادہ تر جنگی صنعت پر کھڑا کرے تو یہ ایک خطرناک توازن ہوتا ہے۔ شروع میں منافع نظر آتا ہے مگر وقت کے ساتھ یہ بوجھ بن جاتا ہے۔ آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، کیا دنیا کی معیشت واقعی امن پر چل سکتی ہے، یا اسے ہمیشہ کسی نہ کسی کشیدگی کی ضرورت رہتی ہے؟ تاریخ کا طنز یہ بھی ہے کہ انسان نے امن کے نام پر سب سے زیادہ ہتھیار ہی بنائے ہیں۔